لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اب آپ کے سامنے نامور مرکزی رہنما سرگرم سالار محترم جناب قاری سیف اللہ عابد صاحب تھوڑی دیر کے لیے خطاب فرمائیں گے۔ محترم جناب قاری سیف اللہ عابد صاحب۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ حضرات و ذی وقار مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بزرگوں، اہل حدیث جود فرز کے شہباز و شہینوں، میری جماعت کے عظیم خطیب، نیک سیرت اور نیک صورت خطیب محترم عبدالحق حقانی صاحب اس وقت مسند پر براجمان ہیں۔ میرے بھائی چودھری احمد دین صاحب کی ہمیشہ ہمارے سے شفقت رہتی ہے۔ میں نے یہیں سے فارغ ہو کر عبدالحکیم جانا ہے۔ جماعتی احباب کی یہ خواہش ہوتی ہے، اگرچہ تھوڑی ہو لیکن حاضری لازمی ہے۔ تو میرے بھائی برخردار قاری کامران ساجد صاحب فرما رہے تھے کہ گفتگو پنجابی میں کریں۔ چلے میں کوشش کروں گا، اختصار سے ایک میسج اور پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ خطیب، شعراء، یہاں ایک لائن لگی ہوتی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کا چرچا پورے پاکستان میں ہے۔ اللہ اس جماعت کے بزرگوں اور جوانوں کو سلامت رکھے اور انہیں مسلک حقہ کی آب جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمتیں، ان کی رفتوں کے تذکرے بہت ہوتے ہیں۔ ماہ رجب گزرا ہے، ماہ رجب میں ایک بدعت جس کو کنڈے کہا جاتا ہے، وہ سیدنا و ابن سیدنا امیر معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، کھل کے کہہ دو، پچھلے لوگ بھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں بنائے بھی جاتے ہیں، کھلائے بھی جاتے ہیں، اور پھر گائے بغائے اس خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضراتو، یہ وہ گھرانہ ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں پلنے والا، خوشبو مہکانے والا، آپ کی تربیت یافتہ کاتب وحی اماں جی ام حبیبہ کے بھائی سردار ابو سفیان کے بیٹے سیدنا امیر معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دانشوری کا سرٹیفکیٹ ملا، نبی علیہ السلام نے جن کو 4 دعائیں دی، میں ان 4 دعاؤں کا ذکر کروں گا اور اپنے بھائی کے لیے میں خالی چھوڑ دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں آج ذمہ طبقہ حضرت امیر معاویہ کے احسان کو زندگی میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا کہ سب سے پہلا زمین کی پیمائش، زمین کا رجسٹر، زمین کا ریکارڈ، اس کو تقسیم کرنے والے
ریونیو آفیسر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احسان اور مہربانی ہے کہ آج تک آپ کی نسل در نسل وہ رقبہ وہ تحفہ چلا آ رہا ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر احسانات میں سے وہ سیاست جو خدمت کے جذبے سے کی جاتی ہے اور آج بھی گلی گلی نگر نگر میں ان کی سیاست کا ترانہ گونج رہا ہے کہ سرکار دو عالم نے جو یہ کہا تھا اِن وُلِّيَتْ فِي الْأَرْضِ فَاتَّقِ اللَّهَ فَعْدِلْ بِهِ. امیر معاویہ اگر تجھے اللہ زمین پر حکومت دے تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں مانا، انصاف کرنا. اور لکھو کعبہ کے رب کی قسم صحابہ سے بڑا منصف، صحابہ سے بڑا انصاف کرنے والا، صحابہ سے بڑا انصاف کے ترازو کو تولنے والا زمین میں کوئی نہیں. وہ اس وجہ سے انصاف دینے اللہ ہے کہ ان کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی. صحابہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. لا يستوي اصحاب النار لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. مومن کی میں بلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے بن گئے ارشاد مصطفیٰ دے. چاہاں تو میک بھی جواب دے گیا کہ یہ اب لیکن چودھری صاحب کہتے ہیں انہوں اتھی لاؤ. چودھری صاحب دی بھی تو مننی پینی ہے نا. یاد ہے ذرا توجہ کرنا قرآن نے صحابہ دے تذکرے کر کے ذرا ایک حدیث سنو پھر اس بات کو آگے بڑھانے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی دعا پیغمبر کی دعا سنو اور توجہ کرو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ صرف ایک طبقے کے نہیں، صحابہ ہمارے اس لحاظ سے زیادہ ہم سے محبت صحابہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ نوٹ کرو، لکھو، کوئی لکھنے والا ہے. سنو، کعبہ کے رب کی قسم اور صحابہ کی قدر اس جماعت کو بہت زیادہ ہے جس جماعت کی زندگی کے راز و نیاز انصاف اعمال حدیث پر رہتے ہو، اور جو صحابہ کی بیان کی ہوئی حدیثوں پر جماعت چلتی ہو، ان صحابہ کا حق جماعت اہل حدیث کو بہت زیادہ ہمارے ہیں. وہ اس لیے خبردار کہ صحابہ کے بارے میں سن لو. میرے اللہ کے فضل و کرم سے امن سیمینار میں بھی کہا تھا کہ یہ مسرت پرستی نہیں ہے. کعبہ کے رب کی قسم میں تو رب سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ وہ محفل نصیب نہ ہو جس محفل میں نبی کے یاروں کا گلہ ہو. ہم گلہ کرنے والے کی زبان کو کاٹ دیں گے، ہاتھ کو کاٹ دیں گے. ہم نے قسم کھائی ہے ہم جیئیں گے تو محمد کے یاروں کی عزت کے لیے جیئیں گے، ہم مریں گے تو محمد کے یاروں
گے؟ اور تیار ہو اس کام کے لیے؟ کیوں؟ اور جنت بھی تو انہیں کے ذریعے ملے گی نا، اور جنت بھی تو انہیں کے ذریعے ملے گی۔ اور سن لو، آ رہی بات، پریشان نہ ہو، بات آئے گی آگے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات منوائی ان سے بھی جو صحابہ کا نام نہیں لینا چاہتے تھے۔ ہم نے کہا مانو۔ کیا مانو؟ ذرا جاگنا، میں ایک بات کر جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو آپ کو پتا نہ چلے۔ ہم نے کہا مانو۔ چھٹا صاحب خوش آمدید۔ ہم نے کہا مانو کیا؟ مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوس۔ مانو، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک اہل تشیع کا چاکر زاگ کر اٹھا، وہ میٹ پر آیا، اس نے کہا خلافت میں بھی صدیق کا پہلا نمبر ہے، انسانیت میں بھی نبیوں کے بعد صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ ہم نے کہا ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ ہم نے نبی کے یاروں کا گلہ نہیں سنا، ہم نے نبی کے یاروں کا گلہ نہیں سنا۔ ہم نے کہا ماننا پڑے گا کہ مدنی تو بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی۔ یہ مانو حضرات گرامی قدر، میں بات کر رہا تھا کہ پیغمبر نے جو پہلی دعا کی، آپ گھر میں آئے، توجہ رہے میری طرف، گھر میں داخل ہوئے، حضرت امیر معاویہ اماں جی ام حبیبہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، ہماری ماں کنگھی کر رہی ہے۔ سرور کونین نے دیکھا، کہا بہن بھائیوں کا پیار بہت ہے۔ حضرت ام حبیبہ ماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کر فرماتی ہیں، ہاں ہاں ہمارا پیار بہت ہے، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، او معاویہ تجھ کو مبارک ہو، اور تم بہن بھائی آپس میں محبت نہیں کرتے، میں محبت بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میرا رب بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے گلے ہم سنیں، اس کے شکوے ہم سنیں، اور سنو میرے آقا نے کہا، آج مجھے مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ سٹیج پر پڑھا لکھا خطیب بیٹھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرور کونین نے کہا اللہم اجعلو ہادیا مہدیا وہد بہی، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، اور خود ہدایت پر ہو، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے والا ہو۔ اللہ اکبر، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے والا ہو، وحد بہی، اور اس کی ہدایت کے ساتھ دنیا کو فائدہ پہنچے۔ میرے پیغمبر کی دوسری دعا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیل عذاب، اور میرے مولا اور معاویہ کو قرآن کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما۔ تو پھر مومن بھول سکتے ہیں؟ مومن بھول سکتے ہیں؟ کیسے بھولیں؟ مومن کی میں بھلاون رتبے معاویہ دے، ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے، معاویہ دا نام لے لے سینہ بٹھر جائے گا، معاویہ کا نام لے لے سینہ بٹھر جائے گا،
معاویہ ہے وہ صحابی جو کاتب ریا وحیدہ. قرآن لکھا، نبی علیہ السلام کا فرمان لکھا. آؤ نہ غور کرنا، میں عرض کرنا چاہوں گا کیسا صحابہ کا پیار، کیسا نبی سے صحابہ پیار کرتے تھے، کتنا پیار تھا پیغمبر سے صحابہ کو کہ نبی علیہ السلام خوش ہو کر فرما رہے اللہم علمہ الکتاب. معاویہ کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے. جس کے لیے پیغمبر نے دعائیں مانگی ہوں پھر اس کو اللہ سمجھ نہ دے تو کس کو دے؟ حساب و کتاب کا ماہر بنا دے. سائنسدان بھی ہو، سیاستدان بھی ہو، بہادر بھی ہو، مجاہد بھی ہو، اور اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتا ہو. ایک موقع پر آقا فرماتے ہیں اللہم املاه علما، اللہ معاویہ کو علم عطا فرما. پیغمبر دعائیں مانگتے رہے، علم کی، عمل کی، سینے کو کھول دیکھی، عزت و وقار کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے. قسط دنیا کی خوشخبری اسی کو حاصل ہوئی، جنتی ہے اور ماننا پڑے گا. معاویہ جنتی ہے. پھر ایک للکار اسلام آباد کے ایوانوں تک میرے ساتھ بھیجو، میرا اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. ہر صحابی نبی ایڈے ٹھنڈے، ہاتھ لہرا کے خوش ہو کے مسکرا کے کہو کہ جنتی جنتی اور صحابہ جنت میں ہوں گے. ہم بھی صحابہ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی صحابہ کے ساتھ جائیں گے. کیسے لوگ تھے؟ کسی نے کیا خوب بات کہہ دی، کہتا ہے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بلیاں اتے بٹکا نو رہلایا صحابہ نے. خلافت وچ رہے لوگا دیاں مزدوریاں کر دے، ادھی راتی اٹھ کے لوکاں دے گھر پانی رہے بھر دے. مدینے وچ کانی صاحب، مدینے وچ کیڑا بنگلہ ہا جو بنوایا صحابہ نے. خدا دی دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بلیاں اتے بٹکاں نو رہلایا صحابہ نے. کون امیر معاویہ؟ میرا وقت تو مجھے اجازت نہیں دینا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کا انجام کتنا اعلیٰ ہوا، جس کی زندگی کے آخری لمحات کتنے اعلیٰ اور عرفہ ہوئے. آپ جب بیمار ہوئے اپنے ورثاء کو بلاتے ہیں. بات سن لو، نہ مال کی بات ہے، نہ سونے کی بات ہے، نہ چاندی کی بات ہے، نہ دولت کی بات ہے. صرف فقط ایک گزارش کر رہا ہوں، کیا یہ ایک قمیص ہے میرے ہاتھ میں، اور جب میں چلا جاؤں دنیا سے مجھے کفن کے لیے یہ کرتا پہنا دینا. ہائے ہائے، اس کرتے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا یہ قمیص میرے محمد نے مجھ کو دی ہے، یہ سرور کونین کی قمیص ہے. اور جس کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میرا یہ دعویٰ ہے، اہل الحدیث کی اسٹیج پر کھڑا ہوں، وہ پیغمبر ہے جس کا پسینہ کپڑے کو لگا ہو تو آگ اس کپڑے کو نہیں جلاتی. تو جس کا سینہ پیغمبر سے لگتا رہا ہو، نبی سے لگا ہو. حضرت امیر معاویہ آپ کے ردیف پیچھے ایک سواری پر بیٹھے، سرور قرآن نے دعائیں دی، صلح کی خوشخبری تھی، وہ پوری ہوئی. قسط دنیا کی خوشخبری تھی، وہ پوری ہوئی. لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین جبریل کے ذریعے پیغمبر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، میرے محبوب صرف آپ اپنے یاروں سے پیار نہیں کرتے، میں رب بھی ان سے پیار کرتا ہوں. کسی نے کیا خوب، بس آخری گزارش، کیا خوب ترجمانی کی ہے. خدمت دے اندر
جبریل آیا. توجہ ہے نا انشاءاللہ. چودھری صاحب میں دیکھ رہے ہیں تو انہوں کہنا نہیں پہنا. خدمت دے اندر قاری کامران ساجد صاحب دی فرمائش خدمت دے اندر جبریل آیا اٹھ سونا تانوں رب نے بلایا. رب دا حبیب ہے سب نو دکھایا. رب دا حبیب سب نو دکھایا. خیر البشر دا اچا مقام سونے نبی دا. دل وچ قیام اللہ بھی بھیجے درود و سلام سونے نبی دا. دل وچ قیام اللہ بھی بھیجے درود و سلام. توجہ توجہ ایک فکرہ بڑا تمہاری نظر کرنا چاہنا. آدم تو عیسیٰ جتنے پیغمبر پچھے کھڑے نے اقصا دے اندر. آدم تو لے کے عیسیٰ جتنے پیغمبر پچھے کھڑے نے اقصا دے اندر. من لئی امامت اللہ اکبر. من لئی امامت اللہ اکبر. نبیاں دی صف وچوں چنیا امام سونے نبی دا. دل وچ قیام ہے طائف دے لوکا پتھر برسائے لہو وچوں پنڈا بھجیا پیا ہے. اور زخمان دے بدلے دیندہ دعا ہے. اور زخمان دے بدلے دیندہ دعا ہے. پھلاں دا سیرا اس دا کلام سونے نبی دا.